بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 جولائی سال 2022 جمعرات کی شام آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ، نئے شعر کے ساتھ اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عید اچھی گزر گئی؟ گوشت کھایا؟ خوب کھایا ہوگا، اور بچوں نے تو خاص طور پہ نئے جوتے اور نئے کپڑے پہن کر خوب انجوائے کیا ہوگا۔ جی ناظرین، حسب معمول سب سے پہلے میں آپ کو سناؤں گا آج کی کہانی۔ بڑی خوبصورت، بڑی پیاری کہانی ہے، ذرا آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی مجھے، غور سے سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہوا یہ کہ ایک بہت امیر کبیر خوشحال ملک کا بادشاہ تھا۔ پھر چلتے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں، جو ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے کہانیوں۔ بہت بڑا ملک تھا، امیر کبیر ملک تھا، حالات بہت اچھے تھے، عوام کے ساتھ حسن سلوک بادشاہ کا بہت اچھا تھا۔ اس نے ہر کام کا ایک ہنرمند، یہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی، اپنے اپنے فن کا ماہر ہر بندہ اپنے دربار میں سرکاری طور پر بھرتی کیا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ پینٹر ہو، چاہے وہ کارپینٹر ہو، چاہے وہ کوئی رنگ ساز ہو، چاہے وہ ترخان ہو، چاہے لوہار، کوئی بھی ہو، اپنے اپنے کام کا سیاںا، کوئی حکیم طبیب، کوئی بھی، ہر بندے کی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کا بہترین بندہ میرے دربار میں ملازم ہونا چاہیے، جو بوقت ضرورت کام آ سکے۔ جی اسی طرح سے اس بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک پینٹر کو، رنگ ساز کو، تصویریں بنانے والوں کو، جو اپنے ہاتھ سے واٹر پینٹ کے ساتھ، واٹر برش کے ساتھ کینوس پہ تصویریں بنایا کرتا تھا، اور اس کا چرچا، اس کا شہرہ پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت نے پیغام بھجوا کر اسے بلایا اور اپنے دربار میں ایک اچھی تنخواہ پہ نوکری کی آفر کی، جو اس نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ اس نے کہا کام تو میں نے یہی کرنا ہے نا، تصویریں ہی بنانی ہیں، مناظر ہی بنانے ہیں، جو میں باہر بیٹھا بھی بنا رہا ہوں یہاں بھی بنا دیا کروں گا، جب ضرورت پڑے گی بناؤں گا، اور ایک اچھی خاصی معاوضہ تنخواہ پاؤں گا، بادشاہ سے مراعات پاؤں گا، اور پھر درباری نوکری، بادشاہ کے دربار میں نوکری ہر کس و ناقص کو، عام آدمی کو نہیں ملا کرتی، یہ خواص کے حصے میں آتی ہے۔ خیر، اس نے صلاح مشورہ والدین سے کرنے کے بعد اس نے یہ نوکری قبول کر لی، اور یوں ان کے گھر میں بھی خوشی اور خوشحالی نے ڈیرے لگا لیے۔ غربت جاتی رہی، برے دن اڑ گئے، ہوا ہو گئے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے گھر سے غربت اور ناداری نے بھی کوچ کر لی۔ اب گھر میں ہر طرح سے خوشی اور خوشحالی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کی اپنی توجہ جنگ و جدل سے ہٹے تو وہ کسی اور بات کی طرف دھیان دے۔ بادشاہوں کا تو اکثر وقت، زیادہ تر وقت جو ہے وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے سے اگلا ملک فتح کرنے پہ ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے نا، ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا وہ گداگروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور مگر جو خواہشیں ہوتی ہیں نا وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ بہت اچھا اور بہت میننگ فل ٹاپک ہے، با مغز اور با معنی، اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، مگر وہ فی الحال ہماری کہانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ہماری کہانی میں ہم کو آگے ادھر ہی بڑھنا ہے جدھر ہماری کہانی جا رہی ہے۔ بادشاہ سلامت کو کافی دیر ہو گئی، اس نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے ہیں یہ مفت میں تنخواہیں لے رہا ہے، جو پینٹر ہے سرکاری، یہ مفت خوری کر رہا ہے، تنخواہیں توڑ رہا ہے، آج تک اس سے کوئی کام تو لیا نہیں، کیوں نہ اسے کسی امتحان میں، کسی مہم میں ڈالا جائے، تاکہ اس کی قابلیت اور اس کی بے وقوفی یا قابلیت کھل کر سامنے آئے۔ بادشاہ سلامت نے سوچ بچار کرنے کے بعد اسے ایک حکم سنایا اور کہا
कि भाई भाई लोगों इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम सरकारी पेंटर हो, कलमकार हो, मुसव्वर हो, कई सालों से तुम सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हो। एक काम कर दो, मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि मुझे 2 तस्वीरें बना के दो, एक तस्वीर फरिश्ते की और दूसरी शैतान की। अब मुसव्वर जो था, पेंटर था, उस बादशाह सलामत का हुक्म सुनने के बाद दम बखुद तो हो गया, उसका तो हवाइयाँ उड़ गईं कि अब मैं फरिश्ता और शैतान कहाँ से, कब, कैसे और क्यों लाऊंगा। और उनकी तस्वीर, मैं तो तस्वीर सिर्फ उनकी बना सकता हूँ जो चीज़ें मेरे सामने अवेलेबल हों, मैसर हों, दस्तयाब हों। मेरे पास यही हुनर और यही फ़न है। लेकिन बादशाह ने मुझे जो हुक्म सुना दिया है, लगता है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन आ गए। उसने दरबार में बैठे हुए बड़े बूढ़ों बुजुर्गों से बात की कि किसी ने उसकी कोई मदद ना की। सारे लाजवाब हो गए कि अब तुम जिस मुहिम पर, जो हुक्म तुम्हें मिल चुका है, जो एडवेंचर तुम्हें दे दिया गया है, साइन कर दिया गया है, इसको पूरा करना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और अब नाकामी ही तुम्हारा मुकद्दर है, और नाकामी के होने के बाद जो सज़ा तुम्हें दरबार में बादशाह सलामत देंगे, वो तुम्हारा पहला और आखिरी मुकद्दर है। अब इसे कोई टाल नहीं सकता। मगर एक बहुत बूढ़े बारीश दरवेश सिफ्त आदमी ने, इंसान ने, दरबार में बैठे हुए थे, उसने पेंटर के कान में कोई बात कह दी, मुसव्वर के कान में कोई खामोशी से, आहिस्तगी से कोई बात उनके कान में समझा दी उन्हें, और उनके मुसव्वर के चेहरे पे रौनक आ गई, खुश हो गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। लोग उससे पूछते रहे कि क्या बात हुई है, लेकिन उन्होंने, दरवेश ने मना किया था, किसी को कुछ नहीं बताना, यहाँ से सीधे निकलो और अपनी मुहिम की तरफ चल पड़ो, अपनी एडवेंचर को पूरा करो, हुक्म को बजा लाओ, यही तुम्हारी बेहतरी है, इसी में तुम्हारा भला है। खैर, वो चलता गया, शहरों शहरों, करिया करिया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, फिरते 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 उसे एक नाउम्र बच्चा नजर आया, लड़का न दिखाई दिया। लड़के की उम्र तकरीबन यही कोई 8-10 साल होगी बच्चे की, बल्कि इससे भी छोटा। उसने उसे कहा, बेटा आप अगर 1 घंटा मेरे सामने बैठ जाओ तो मैं आपको 2 अशरफियाँ इनाम दूंगा। अब 2 अशरफियाँ उन दिनों में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। बच्चे के ज़हन में आया कि ये इतनी बड़ी रकम मुझे क्यों ऑफर कर रहा है, इसकी मुझे पेशकश क्यों कर रहा है। खैर, इतना समझदार तो बच्चे होते नहीं हैं। उसको बच्चे के चेहरे पे, मुसव्वर को, इतनी मासूमियत नजर आई कि उसने कहा कि फरिश्ते को नेकेड आई से देखना तो किसी इंसान के बस में नहीं है। फरिश्ते को देखना आम आंख के साथ, आम आदमी का देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस बच्चे के चेहरे पे जो मासूमियत टपक रही है, ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है। शायद उस दरवेश ने यही चीज़ उसके कान में डाली थी। खैर, उसने बच्चे को अपने सामने बिठाया। 1 घंटे के अंदर उसका अक्स कैनवस पे, यानी कपड़े के ऊपर, खुरदरे कपड़े के ऊपर, मुसव्वर लोग जानते हैं कैनवस क्या होता है, वो खुरदरा सफ़ेद कपड़ा होता है, उसके ऊपर उसने पेंट ब्रश के साथ उस बच्चे की तस्वीर बड़ी खूबसूरती के साथ उतार ली, और 2 अशरफियाँ सोने की उस बच्चे को हस्बे वादा दे दी। वो बच्चा 2 अशरफियाँ लेके अपने घर गया। उसने अपने माँ बाप को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया कि ये मुआवजा मुझे मिला है, कोई बंदा आया था और उसने मेरी तस्वीर बनाई है, ये 2 अशरफियाँ दे। घर वाले भी हैरान थे। फिर उनको किसी ने समझाया कि बच्चे मासूम होते हैं, इसकी मासूमियत उसको पसंद आ गई है, और उसने इसलिए इसको ये दिनार तोहफे के तौर पर, मुआवजे के तौर पर, इनाम के तौर पर दे दिए। खैर, वो लेकर दरबार में चला गया वो तस्वीर, मुसव्वर।
مصور نے وہ تصویر اٹھائی اور بادشاہ کے سامنے لے جا کر سارے وزیروں، مشیروں، سفیروں کے سامنے بادشاہ کے حضور پیش کر دی۔ بادشاہ سلامت نے یوں دربار میں وہ کھڑی کر کے تصویر سارے حاضرین و ناظرین کو دکھائی۔ سب نے داد دی۔ اس نے کہا کہ فرشتہ اگر کسی کو نظر آئے گا، اگر آئے تو شاید وہ ہو بہو اسی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ہر بندے نے تعریف کی، داد دی اور مصور کے ہنر کی تالیاں بجنا اور گونجنا شروع ہو گئی دربار میں۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ کے ایڈونچر کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، ابھی سارا کام ختم نہیں ہوا۔ آپ کے ایڈونچر کا، مہم کا دوسرا حصہ 50% جاب، ٹاسک ابھی انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ مجھے آپ نے اگلی تصویر شیطان کی دکھانی ہے، بنا کر دکھانی ہے، پیش کرنی ہے۔ مصور نے کہا سرکار اس کے لیے میرے اوپر کوئی عرصہ فکس نہ کریں، ایک مطلب مدت فٹ نہ کر دیں، فکس مقرر نہ کر دیں، مجھے کچھ دیر لگے گی۔ بادشاہ سلامت نے یہ بات قبول کر لی خوش دلی کے ساتھ اور کہا کہ جاؤ، جتنا ٹائم لینا چاہتے ہو لے لو، جتنا وقت لینا چاہتے ہو لو، لیکن مجھے ہر حال میں شیطان کی تصویر تم نے دکھانی ہے۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے، 2، 4، 10 اور دہائیاں گزرنا شروع ہو گئیں۔ 40 سال کا کتاب میں لکھا ہے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب بادشاہ سلامت اپنے بڑھاپے کی حالت میں تھا۔ اس نے مصور کو بلایا اور کہا اس سے زیادہ وقت میں تمہیں نہیں دے سکتا، اب تو میں زندگی کے آخری حصے میں ہوں، پتہ نہیں کب اگلے جہان پدھار جاؤں۔ اب تمہیں وہ تصویر لا کر مجھے دکھانی ہوگی شیطان کی۔ مصور بیچارہ بیچارگی کے عالم میں، افسردگی کے عالم میں، نا امیدی کے عالم میں نکل پڑا پھر دربار سے۔ اپنے بیوی بچوں سے جا کر پہلے اس نے صلاح مشورہ کیا، یاروں دوستوں سے صلاح مشورہ کیا، لیکن کسی نے کوئی مدد نہ کی، کسی نے کوئی ہیلپ نہ کی کہ اب شیطان کہاں سے لائیں جس کی دیکھ کر تم تصویر بنا لو۔ خیر، ایک شہر میں کہ ایک محلے میں کہ اس نے سنا کہ فلاں پنڈ میں، فلاں گاؤں میں مشہور اور بدنام زمانہ آدمی رہتا ہے جو نامور قاتل، ڈکیت اور چور ہے۔ اس سے زیادہ پاپی اور گناہگار بندہ کوئی نہیں ہے، اس کے چہرے سے شیطانیت ٹپکتی ہے۔ جاؤ تم اس سے مل لو، اگر تمہیں وہ تصویر بنا دے تو بادشاہ سلامت اس کے اور وزیر سفیر سارے دیکھنے والے مان جائیں گے کہ یہ واقعی شیطان کی تصویر ہے۔ خیر، اس بندے نے سفر شروع کیا اور دیے ہوئے پتے پر، ایڈریس پر چلتے چلتے پہنچ گیا۔ اس پنڈ میں جا کر اس بندے کو تلاش کیا اس نے۔ اس کے چہرہ حلیہ مورا واقعی دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ مصور کو اس نے سوچ لیا، طے کر لیا کہ اگر شیطان نیکڈ آئی سے دکھائی دے، اگر شیطان عام آنکھ سے دکھائی دے سکتا ہو تو یقیناً اسی چہرے کا ہوگا، اسی صورت کا ہوگا۔ اسے یقین ہو گیا اب، اور اس کے دل میں تسلی اور چہرے پہ اطمینان کے آثار واضح ہونے لگے۔ اور اس نے کہا اس سے یہ کہ میں آپ کو 10 سونے کی اشرفیاں دوں گا اگر آپ 1 گھنٹہ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کی تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا اسے کہ میں تصویر کیوں بنانا چاہتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اب وہ تو تھا ہی جرائم پیشہ آدمی، اسے 10 سونے کی اشرفیاں، ایک دولت کا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا قبول ہے، بیٹھو جہاں کہتے ہو میں بیٹھتا ہوں، میری تصویر بناؤ۔ اس نے تصویر بنانا شروع کی۔ اب مصور بھی اور وہ سامنے بیٹھا ہوا شیطان نما انسان بھی اپنے ماضی کے دریچوں میں کھو گئے، ماضی میں اپنے گزرے ہوئے وقت میں چل بسے۔
وہاں جا کے ان کا گھومنا شروع ہوا. جب تصویر مکمل ہوئی، 1 گھنٹے میں تصویر مکمل ہو گئی، تو مصور نے حسب وعدہ، حسب ایگریمنٹ 10 سونے کی اشرفیاں پیش کی، اور اس بندے نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں زارو قطار آنسو آ رہے تھے. زور زور سے رو رہا تھا، داڑھے مار مار کے رو رہا تھا، اس کی ہچکی بند نہیں ہو رہی تھی، رو رو کے. مصور نے کہا بات کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہے، وہ شیطان نما آدمی نے کہا، میں آپ کو بھی پہچان گیا ہوں اور آپ کی ضرورت کو بھی پہچان گیا ہوں، اور جان چکا ہوں کہ آپ نے میری تصویر کیوں بنائی ہے، اور یہ بتاؤں کہ میں وہی بچہ ہوں جس کی آج سے 42 سال پہلے آپ نے تصویر بنائی تھی اور بادشاہ سلامت کو لے جا کر دکھا کر انعام حاصل کیا تھا، اور مجھے 2 سونے کی اچرفیاں دی تھی. مجھے ساری کہانی یاد آ گئی ہے. یہ وقت ہے، یہ بڑا ظالم چیز ہے. وقت کا پہیہ بھی کسی پہ سیدھا چلتا ہے اور کسی پہ الٹا چل جاتا ہے، کسی کو بنا جاتا ہے اور کسی کو پچھاڑ جاتا ہے. مجھے حالات نے، ماحول نے ایک معصوم فرشتے سے انسان بننے کی بجائے حیوان بنا دیا، شیطانی شکل دے دی، اور میں پورے علاقے میں خوف و ہراس کی علامت بن گیا. لوگ میرا نام سن کر ڈرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں نکلا تھا. اسی زمانے نے، اسی ماحول نے، اسی وقت نے، انہی لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچنے میں میری مدد کی ہے، مجبور کیا ہے حالات نے اور ماحول نے مجھے. مصور اب سوائے افسوس اور ہمدردی کے کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے کہا میرے پاس 10 اشرفیاں ہیں سونے کی، یہ لے لو، میں آپ کو مزید بادشاہ سے رقم لے کے دوں گا، مجھے انعام ملے گا، جو بھی ملا، جتنا بھی ملا میں وہ انعام تم تک پہنچا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اور اس شیطان نما انسان نے یہ کہا، اس نے کہا اس سے بڑھ کر بہتر ہے کہ میری موت ہو جائے، کہ میں اپنی بدعمالیوں کا انعام لوں، اور وہ بھی مصور سے اور بادشاہ وقت سے. آپ مجھے ڈھونڈنے کی، مجھے تلاش کرنے کی، مجھے انعام پہنچانے کی زحمت نہ کیجیے گا. مجھے یہ بات انتہائی بری لگے گی. مجھے تو پہلے ہی اپنے آپ سے کراہت ہونے لگ گئی ہے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگ گئی ہے، اور میرا رویہ، میرا غصہ، میرا ریاکشن، میرا رد عمل غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. اس لیے برائے مہربانی میرے پاس یہ انعام لے کر نہ آنا. خیر، وہ مصور، اس نے تصویر اٹھائی اور جا کر دربار میں پیش کی. تمام درباریوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے تصویر دیکھی، اور انہوں نے اس کا حلیہ دیکھا، اس شخص کا، اس کی مونچھیں، اس کی بڑے ہوئے بال، اس کی آنکھوں میں اترا ہوا خون، اس کے دانتوں میں بھیڑیے جیسی دہشت، اس کی آنکھوں میں خون خارگی کا عالم. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سب نے تسلیم کر لیا کہ شیطان اگر ہو دنیا میں کسی حلیے میں تو وہ اسی حلیے میں ہو سکتا ہے. یہ اس سے بہتر تصویر شیطان کی کوئی انسان، کوئی مصور دنیا میں بنا نہیں سکتا. بادشاہ سلامت اس بندے نے اپنی تمام عمر کی تنہائیں اور مراعات کا اور انعامات کا حق ادا کر دیا ہے. اور یوں اس مصور کی جان میں جان آئی. وہ اس کو انعام و اکرام ملا، اور اس کو پروموشن بھی ملا، اور وہ اور اس کے گھر والے سکھ اور سکون کے ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے لگ گئے. یہ تھی جی جناب عالی آج کی کہانی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی طور پہ نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور نہ شیطان ہوتا ہے. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں انسانوں کے، ہماری اپنی کارکردگی ہے.
کچھ تو حالات کا واقعات کا اثر بھی ہوتا ہے اور کچھ ہمارے اپنی کرتوتیں بھی شامل ہوتی ہیں اس میں کہ انسان کبھی کبھی فرشتہ اور کبھی کبھی شیطان بن جاتا ہے. جی یہ تھا آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ. اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ روز کی طرح حسب معمول ہوا کرتا ہے. آج کا سوال, جی پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, یہ فرمائیں کہ وہ کون سی سورت مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی ہے, لکھی ہوئی نہیں ہے. جی اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورہ توبہ. اس سے پہلے اس کی شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے. اگلا سوال جو میں جنرل نالج کا آپ سے کرنے جا رہا ہوں, بہترین سا مزیدار سا, یہ بتائیں کہ ہمارے ایک نشان حیدر ہے آرمی کا, فوج کا, وہ ایک شخص کو ملا تھا جس کا نام تھا میجر عزیز بھٹی. یہ بتائیں کہ ان کی جائے پیدائش کا نام کیا ہے, یعنی مطلب وہ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے. میجر عزیز بھٹی کون سے ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ پاکستان وہ نہیں تھا, یہ بتا دیتا ہوں. پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے, کون سے ملک میں ان کی پیدائش ہوئی تھی, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ, آج کا شعر, آپ کا اپنا پسندیدہ سیگمنٹ. آج کا شعر یہ ہے, ہم نہ ہوں گے تو بہت یاد آئیں گے تم کو, ہم نہ ہوں گے تو بہت یاد آئیں گے تم کو, ہمارا ہنسنا, ہمارا رونا اور ہماری باتیں. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.